بنی اسرائیل میں رہنے والا ایک شخص تھا جو بڑا ہی عبادت گزار پرہیزگار تھا، بڑا ہی متقی تھا، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا اور لوگوں کو بھی دین کے راستے پر لگاتا۔ پورے شہر میں اس کے متقی ہونے کی چرچے تھے، لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، لوگ اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ اس کو دیکھ کر وہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، قرآن بھی پڑھتا، نمازیں پڑھتا، بہت ہی نیک تھا بنی اسرائیل کا وہ شخص۔ تو اس وقت کے جو بد مذہب تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس شخص کو بدنام کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، لوگوں میں دین کی محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک عورت کو تیار کیا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کو تیار کیا اور یہ مشورہ طے پایا کہ رات کے اس حصے میں یہ عورت اس کے پاس جائے گی اور پھر جا کر اپنا کام مکمل کرے گی۔ تو وہ عورت اس مشورے کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رات کے کچھ پہر میں گئی اس کے پاس۔ وہ شخص جو عبادت الہی میں ہر وقت مشغول رہتا، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اس عورت نے باہر دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ باہر سے وہ عورت چلا رہی تھی کہ باہر بارش ہے، میں مر جاؤں گی، بہت بارش ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، دروازہ کھول دو، اللہ کے واسطے دروازہ کھول دو، مجھے کچھ لمحے کے لیے یہاں رہنے دو۔ تو وہ عبادت گزار بندہ، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اس نے کوئی توجہ نہ کی اس عورت کی طرف، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ عورت نے مزید آواز دینا شروع کر دی کہ خدا کا واسطہ ہے، میں مر جاؤں گی، خدا کا واسطہ دروازہ کھول دو۔ تو وہ پرہیزگار شخص نے جب سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوا، تو اس نے آ کر دروازہ کھول دیا اور پھر جا کر پھر مصلی پر اپنی نماز شروع کر دی۔ پہلے تو وہ عورت سائڈ پر ایک نکر میں بیٹھی رہی اور اس کو دیکھتی رہی کہ کب اپنا کام شروع کروں۔ پھر وہ عبادت گزار بندے نے اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دی، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا، کبھی نوافل میں، کبھی درود میں۔ تو وہ عورت اس کے مصلی کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اشاروں سے اسے دعوت زنا دینے لگی، برائی کی دعوت دینے لگی۔ وہ عبادت گزار بندے کے قریب ایک دیا جل رہا تھا۔ وہ عورت اس پرہیزگار شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، تو اس پرہیزگار شخص نے جیسا ہی سلام پھیرا، جا کر دیے پر ایک انگلی رکھ دی اپنی، اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اگر تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن دوزخ کی آگ تو بہت بڑی آگ ہے، وہ تو کیسے برداشت کرے گا۔ تو اس کی وہ ایک انگلی جل گئی۔ پھر جب اس کی وہ مکمل انگلی جل گئی، پھر آ کر وہ اپنی نماز عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے پھر کارروائی شروع کی، پھر برائی کی دعوت دینے لگی اشاروں سے، پھر برائی کی دعوت۔ اس نے جا کر پھر دوسری انگلی بھی اپنی جلا دی، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں جل گئی۔ جب عورت نے یہ منظر دیکھا، اس کے اوپر خوف خدا طاری ہوا کہ اتنا پرہیزگار شخص، تو وہ چیخ مار کر مر گئی، وہیں فوت ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے مشورہ کیا تھا وہ گئے کہ دیکھتے ہیں ابھی ہمارا کام پورا ہو چکا ہے۔ وہ جب گئے خیمے کے اندر تو عورت مر گئی تھی، انہوں نے ان کی لاش پائی عورت کی، خوش ہوئے بھئی ہمارا مقصد کامیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے پورے شہر میں بنی اسرائیل کے لوگوں میں افواہ پھیلا دی کہ فلاں شخص جو بڑا پرہیزگار تھا، بڑا متقی بنا پھرتا تھا، اس نے یہ کام کیا ہے کہ رات کو ایک عورت کے ساتھ برائی کر کے پھر اس کو مار دیا ہے۔ پورے علاقے میں افواہ پھیل گئی اور وہ شخص بدنام ہو گیا۔ نیک لوگ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، لوگ نیکوں کو تانا مارنے لگے کہ فلاں شخص جو بڑا عبادت گزار تھا، جس کی عبادت کے چرچے تھے، یہ تو وہ نکلا جس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کر کے پھر اس کو رات کو مار ہی دیا۔ یہ افواہ چلتی چلتی اس وقت کے بادشاہ کے پاس گئی۔ لوگ وہاں گئے، انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو بادشاہ نے کہا اس شخص کو بلایا جائے۔ وہ شخص آیا، آپ نے بادشاہ نے کہا کہ اس کو کل سارے لوگوں کے سامنے پھانسی دی جائے گی، کیونکہ اس بدکار شخص نے، جس نے صرف نیکی کا بہانہ بنایا اور رات کو یہ کام کرتا رہا، تو سارے لوگ اس کا انجام دیکھیں۔ وہ عبادت گزار شخص اگلے دن پہنچ گیا، ساری عوام جمع ہو گئی بنی اسرائیل کی کہ دیکھیں یہ نیک شخص ہیں۔ ساروں کے دلوں میں اسلام کی محبت ختم ہو گئی، اور جب اس کو پھانسی کے پٹے پر چلانے لگے، اس کو کہا گیا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میری آخری خواہش یہی ہے
کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے دے. تو انہوں نے کہا پھر وہی بہانہ بنا رہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ادا کر لو. تو اس نے جب 2 رکعت نفل ادا کی اس کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ تم میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے گا، لیکن یا اللہ قیامت تک پھر آنے والے نیک جو ہوں گے میری وجہ سے وہ عبرت کا نشان بنیں گے کہ فلاں شخص جو نیک تھا تم بھی ویسے ہی ہوگے. کہ یا اللہ مجھے اپنی پھانسی کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے ان کو حق نظر آ جائے، پھر چاہے میں مر بھی جاؤں. اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے تو وہ عورت کی میت سامنے پڑی تھی. وہ عورت فوراً ہی زندہ ہو گئی. اور اس نے کہا کہ یہ جو شخص جس کو تم پھانسی دے رہے ہو، جس پر تم برائی کا الزام لگا رہے ہو، یہ وہ شخص ہے، اس کی ہاتھ کی 5 انگلیاں دیکھو. اس نے انگلیاں دکھائی کہ وہ شخص ہے جس کو میں برائی کی دعوت دیتی رہی، لیکن جب بھی میں مزید بڑھتی یہ اپنی انگلیاں جلا دیتا، حتیٰ کہ اس کی ہاتھ کی 5 انگلیاں جل گئی اور مجھ پر خوف خدا طاری ہوا اور میں چیخ مار کر مر گئی. اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو جب عورت نے ایک مردہ عورت نے زندہ ہو کر گواہی دے دی اس کے حق میں، تو پورے کے پورے لوگ پریشان ہو گئے. اکثر جو تھے اس وقت بنی اسرائیل کے بد مذہب وہ اسلام لے آئے.